اسرائیلی آرمی چیف کا استعفی اور غزہ کی جنگ ایک تباہ کن حقیقت۔ 7 اکتوبر 2023 کا دن اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ میں ایک سنگین باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دن فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر یکا یک اور غیر متوقع حملہ کیا اور اسرائیل کی فوجی حکمت عملی کی ناکامی کو بے نقاب کیا۔ تاہم اس حملے کے بعد اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کی پٹی پر کی جانے والی بمباری اور زمینی کارروائیوں نے اس خطے میں ایک نیا انسانی المیہ پیدا کر دیا۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسرائیلی فوج اس حملے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے 6 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے استعفی دینے کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ اسرائیل کی فوجی قیادت کے لیے ایک سنگین دھچکا تھا، کیونکہ اسرائیل کی مسلح افواج کی بنیاد ہمیشہ اس بات پر رہی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے، لیکن 7 اکتوبر کے حملے نے اس دعوے کی حقیقت کو جھٹلایا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں بشرا رشید۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی حلوی کا استعفی اسرائیلی فوج کے سربراہ کے طور پر ان کی ذمہ داریوں کی سنگینی اور ناکامی کا ایک سنگین نتیجہ تھا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز، وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ اسرائیلی دفاعی فورسز حملے کو روکنے میں ناکام رہی، جس کا نتیجہ اسرائیل کو بھاری قیمت کی صورت میں سامنے آیا۔ حلوی نے اپنے استعفے کی تاریخ 6 مارچ 2025 مقرر کی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ ان کی مدت کی تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس دوران حلوی کو 30 جنوری تک تحقیقات مکمل کرنے کی مہلت دی تھی، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ حماس کے اس حملے کو روکنے میں فوجی قیادت کہاں ناکام ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس استعفے کے بعد ایک بیان جاری کیا جس میں نیتن یاہو نے حلوی کی خدمات کو سراہا اور ان کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم اس استعفے کے فوراً بعد یہ سوالات اٹھنے لگے کہ کیا یہ اسرائیل کے داخلی دفاعی ڈھانچے میں گہرے بدعنوانی یا بد انتظامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس استعفے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ بھی طے پا چکا تھا، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنگ کے دوران ہونے والی قیادت کی ناکامی کا اثر اب تک جاری ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کے فوراً بعد ہوا۔ حماس کے حملے نے اسرائیل کو اتنے بڑے اسٹریٹجک دھچکے سے دوچار کیا کہ اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں فضائی حملوں کی شدت میں اضافہ کرنا پڑا۔ ان فضائی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی شہری آبادی، اسپتالوں، سکولز اور مساجد کو ناقابل بیان نقصان پہنچا۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق صرف 2 دنوں میں 120 فلسطینیوں کی لاشیں تباہ شدہ عمارتوں سے نکالی گئی تھیں۔ ان لاشوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج تک غزہ میں ہونے والی جنگ کے نتیجے میں 47,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,11,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 470 دنوں کے دوران غزہ پر 1,00,000 ٹن بارود برسایا، جس کے نتیجے میں غزہ کے 2,092 خاندان مکمل طور پر مٹ گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے صحت کے مراکز پر حملے کیے، جن میں 162 میں سے 80 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح 137 اسکول اور یونیورسٹیز بھی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنی، جن میں 12,800 طالب علم، 760 اساتذہ اور تعلیمی عملے کے افراد شہید ہوئے۔ اس جنگ نے غزہ میں ایک نسل کو تعلیمی طور پر تباہ کر دیا اور لاکھوں فلسطینی بچوں کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا۔ غزہ میں ہونے والی جنگ کا سب سے دل دہلا دینے والا پہلو وہاں کے بچوں اور خواتین کا ہے۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں 808 بچے 1 سال سے کم عمر کے شہید ہوئے اور 44 بچے خوراک کی کمی اور 8 بچے سردی کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران 38,495 بچے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں سے محروم ہو گئے
اور 13,901 خواتین بیوہ ہو گئیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں موجود عوامی خدمات جیسے کہ اسپتالوں، سکولز اور مساجد کے علاوہ قبرستان بھی محفوظ نہیں رہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے 60 قبرستانوں میں سے 19 کو تباہ کیا اور وہاں سے 2300 فلسطینیوں کی لاشیں چرا لیں۔ اس جنگ میں غزہ کی عوامی خدمات کے تمام شعبے تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے 34 اسپتالوں کو تباہ کر دیا اور 137 سکولز اور یونیورسٹیز کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں غزہ میں تعلیم کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور 7,85,000 بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ غزہ میں جنگ کے دوران حماس نے ایک طرف اسرائیلی فوج کی جارحیت کا مقابلہ کیا تو دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا۔ جنگ بندی کے دوران حماس نے اسرائیل سے 30 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کے بدلے میں 90 فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے ان خواتین قیدیوں کے بیانات نشر کیے جن میں بتایا گیا کہ انہیں قید میں زیادہ وقت زیر زمین رکھا گیا اور انہیں قید کے دوران ادویات اور دیگر سہولتیں فراہم کی گئیں۔ یہ قیدیوں کا تبادلہ ایک نیا موڑ تھا جس میں حماس نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حماس کی جانب سے ان قیدیوں کی رہائی کے دوران ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس ویڈیو میں حماس کے ایلیٹ یونٹ کے افراد کی موجودگی اور ان کی قیادت کا واضح اشارہ دیا گیا۔ غزہ کی جنگ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی اور جنگی جرائم کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں غزہ کی عوامی خدمات، تعلیمی ادارے، اسپتال، مساجد اور سکول تباہ ہو گئے اور ہزاروں بے گناہ افراد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر فضائی بمباری اور زمینی کارروائیاں کی جس کے نتیجے میں نہ صرف فلسطینیوں کا خون بہا بلکہ اسرائیلی فوجی قیادت کی ناکامی کا بھی کھلا ثبوت سامنے آیا۔ یہ جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ریاستیں اپنے مفادات کے لیے انسانی زندگیوں کو نظر انداز کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ غزہ کی پٹی میں ہونے والی خون ریزی اور تباہی ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ انسانیت کے خلاف اس جنگی جارحیت کا خاتمہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔